بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مالکن باکو میں مساج کا کام کرتی تھی۔ لڑکیاں ہاف ڈریس پہن کر بیٹھ جاتی، ان سے وجہ پوچھتی تو کہتی جتنا نفیس اتنا لطیف۔ ایک روز میں نے بھی شرم و حیا اتار کر سائڈ پر رکھی اور ہاف ڈریس پہن کر مالکن کو بولا چل مالکن لے چل مجھ کو بھی باکو، لیکن میرے ہوش اڑ گئے اس رات۔ میری مالکن کا نام گولڈی میڈم تھا کیونکہ اسے گولڈن چیز بہت پسند تھی۔ وہ باکو شہر میں کام کرتی تھی، چھٹی پر گھر آتی تو جسم کھلا کھلا اور پرس نوٹوں سے بھرا ہوتا تھا۔ میں نے مالکن کی منت کی مجھے بھی اپنے ساتھ باکو لے چلو، میں اس غریبی سے تنگ آ چکی ہوں جہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی ذلیل ہونا پڑتا تھا۔ میری بات سن کر مالکن ایک نظر میرے جسم پر ڈالی اور پھر میرے پاس آ کر میرے کان میں کچھ کہا اور پھر باتھ روم کے اندر چلی گئی۔ مجھے پہلے بہت شرم آئی، لیکن میں نے سوچا امیر بننا ہے تو ان باتوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ میں مالکن کے پیچھے پیچھے باتھ روم میں چلی گئی۔ پورے 1 گھنٹے بعد میں باتھ روم سے نکلی تو میرا جسم لرز رہا، ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا میں اپنی غریبی سے تنگ آ کر ایسا کام بھی کروں گی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مالک نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ میں نے آج جو کام کیا تھا اس کے بعد کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ میں گھر آ گئی، میں یہاں اپنا سامان پیک کرنے آئی تھی۔ میں کل مالکن کے ساتھ باکو جا رہی تھی۔ میرا نام رانیہ تھا، میں خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی۔ میرا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے تھا مگر یہاں نوکری کرنے کی زیادہ سہولت نہیں تھی۔ مجھے گھر چلانا تھا اس لیے میں نوکرانی بن کر گھروں میں کام کرنے لگی تھی، لیکن میری خوبصورتی اور پڑھا لکھا ہونا میرے کام نہ آ سکا۔ میں جس مالکن کے گھر کام کرنے کے لیے جاتی تھی وہ مجھے زیادہ دن کام پر نہیں رکھتی تھی، کیونکہ یا تو میں ان کے شوہر یا بیٹیوں کی نظر میں آ جاتی تھی۔ اکثر مرد مجھ پر بری نظر رکھتے اور اس انتظار میں رہتے کہ کب ان کی بیوی گھر سے باہر جائے اور وہ موقع سے فائدہ اٹھائے، اس لیے مجھے نوکری چھوڑنی پڑتی تھی۔ میرا والد ٹی بی کی بیماری کی وجہ سے مر چکا تھا، بھائی ابھی چھوٹا تھا، اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا، اس لیے میں نے امی سے کہا تھا کہ میں کہیں نوکری کر لی تھی تاکہ خرچے کے ساتھ ساتھ میرے بھائی کی پڑھائی بھی جاری رہے۔ کئی گھر بدلتے بدلتے آخر کار میں گولڈی میڈم کے گھر جا پہنچی، جس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خود بھی کوئی کام کرتی تھی۔ اس مالکن کے گھر آ کر میں بہت خوش تھی کیونکہ مالک کئی ہفتوں تک گھر سے باہر رہتا تھا اور مجھے کسی بھی مرد کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ مالکن کا یہاں ایک پارلر تھا جہاں بہت ساری لڑکیاں کام کرتی تھی، لیکن مالکن نے مجھے گھر کے کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں پارلر میں کام کروں، مگر ایک دن مالکن کے گھر پارٹی تھی، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہوا تھا۔ اسی پارٹی میں پارلر والی لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھی۔ میری ان میں سے ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی، اس کا نام نتاشا تھا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ماڈرن بھی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ بہت امیر گھر کی ہوگی، مگر وہ اداس ہو کر کہنے لگی نہیں ہمارے پاس تو اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے، 7 بہن بھائی ہیں، ابو بوڑھا ہے، اس لیے ابو کا ہاتھ بٹانے کے لیے میں پارلر میں کام کرتی ہوں۔ یہ جاننے کے بعد میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں پارلر میں آ کر اپنا میک اپ کرواؤں، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر نتاشا نے میری طرف حیرانی سے دیکھا اور کہنے لگی تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہمارے پارلر میں میک اپ ہوتا ہے؟ یہ بات سن کر میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ میں نے اس سے کہا باقی پارلر میں میک اپ ہوتا ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی یہ وہ والا پارلر نہیں ہے جہاں لڑکیوں کا میک اپ ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے پوچھا یہ کون سا پارلر ہے؟ نتاشا کہنے لگی ہمارے پارلر میں صرف مساج ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں پرسکون ہو گئی کیونکہ میں تو ڈر گئی تھی کہ مالکن کے پارلر میں کوئی گندا کام ہوتا ہے۔ میں نے نتاشا سے پوچھا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ نتاشا نے مجھے بتایا میری تنخواہ 40,000 ہے، مگر امیر لوگ بہانے بہانے سے اتنے پیسے دے دیتے ہیں، میری تنخواہ 50,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھوں میں خارش ہونے لگی۔ میں یہاں گھر کا سارا کام کرتی ہوں، مالکن کے کپڑے دھوتی تھی، کھانا بناتی تھی، صفائی کرتی تھی، مگر مجھے 20,000 روپے تنخواہ ملتی تھی، جبکہ نتاشا پارلر میں لڑکیوں کا مساج کرتی تھی اور وہ مہینے کا 50,000 کما لیتی تھی۔ میں لالچ میں آ گئی تھی، میں اس سے بھی باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر مالکن نے اسے اپنے پاس بلا لیا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی دن مالکن کے پارلر میں جا کر دیکھوں گی نتاشا کیسا مساج کرتی ہے۔ اگر یہ کام آسان ہو تو میں مالکن سے کہوں گی وہ مجھے پارلر میں رکھ لے۔ ایک دن مالکن کی ایک گاڑی پارلر جا رہی تھی، میں نے ڈرائیور سے کہا مجھے مالکن سے کام ہے، مجھے بھی پارلر لے چلو۔ وہ مجھے پارلر لے آیا،
وہاں مالکن نہیں تھی مگر میں نے نتاشا کو تلاش کر لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہاں جاتی نتاشا سے بات کر لوں گی، مگر اسی وقت ایک لڑکا نتاشا کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا میرے ساتھ چلو۔ نتاشا نے مجھ سے کہا میں ابھی آتی ہوں۔ میں حیرانی سے نتاشا اور اس لڑکے کو کمرے میں جاتا دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں پارلر میں یہ لڑکا کیا کر رہا تھا۔ پھر نتاشا کافی دیر تک کمرے سے باہر نہ نکلی۔ مجھے تجسس ہوا تو میں اٹھی اور اس کمرے کے نزدیک پہنچ گئی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہاں نتاشا اسی لڑکے کا مساج کر رہی تھی۔ وہ لڑکا لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی، مگر نتاشا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت زور زور سے مساج کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے شرم آ گئی، اس لیے تو نتاشا کو اتنے پیسے ملتے تھے۔ اس دن میں پارلر سے بھاگ آئی اور میں نے سوچا کہ میرا نوکرانی والا کام ٹھیک ہے، لیکن ہفتے میں 3-4 بار ملک سے باہر جاتی تھی۔ اس وقت مجھے کوئی خاص کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ میرے مزے ہوتے تھے کیونکہ کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ گھر اکیلا ہوتا تھا اس لیے میں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی تھی۔ اس دن بھی میں خوش گھر آئی تو امی رو رہی تھی۔ امی کو روتا دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں نے امی سے پوچھا کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہو؟ یہ سن کر امی کہنے لگی آج مالک مکان آیا تھا، اس نے کہا مجھے 3 دن کے اندر 2 مہینوں کا کرایہ دے دو ورنہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا اور تمہارا سارا سامان اٹھا کر باہر سڑک پر پھینک دوں گا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے جس کا ہر مہینے ہمیں کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں سے ہم نے کرایہ ادا نہیں کیا تھا کیونکہ ہم نے تنخواہ سے پہ اپنے بھائی کی فیس بھری تھی، اس لیے کرایہ نہ دے سکے۔ اس لیے تو آج مکان مالک گھر آیا اور امی کو مکان خالی کرنے کی دھمکی دے گیا۔ میں نے امی سے کہا آپ فکر نہ کریں، جیسے مالکن گھر آتی ہے میں اس سے 2 مہینوں کی تنخواہ ایڈوانس لے لیتی ہوں۔ یہ سن کر امی نے مجھے فکر مندی سے دیکھا۔ لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہاری مالکن ملک سے باہر گئی ہوئی ہے۔ یہ بات میں نے امی کو بتائی تھی، مگر اس پریشانی میں یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ مگر میں امی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے امی سے کہہ دیا کہ آپ فکر نہ کریں، میں انہیں کال کر لوں گی۔ یہ سن کر امی بے فکر ہو گئی۔ میں اگلے دن مالکن کے گھر کام پر گئی تو سوچنے لگی اب کیا کروں، کیونکہ میرے پاس مالکن کا نمبر نہیں تھا۔ میں نے امی کو اس لیے تسلی دی کہ شاید مالکن گھر جلدی آ جائے، مگر مالکن 2 دن گھر واپس نہیں آئی۔ میں پریشانی سے گھر آئی تو مالک مکان گھر میں بیٹھا امی سے جھگڑ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جھگڑا مت کریں، جیسے میری مالکن آئے گی میں آپ کو 2 مہینوں کا کرایہ دے دوں گی۔ مگر وہ کہنے لگا میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، یا تو مجھے پیسے دو یا میرا گھر خالی کرو۔ امی اور میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اب کیا کریں، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اگر مالک مکان نے گھر سے نکال دیا کہاں جائیں گے؟ اس سوچ نے ہم دونوں کو ڈرا دیا۔ امی چپکے سے اٹھی اندر چلی گئی۔ میں حیران پریشان امی کو دیکھ رہی تھی، مگر جب امی واپس آئی اور میری نظر امی کے ہاتھوں میں پڑی تو میں رونے لگی۔ امی کے ہاتھ میں سونے کی بالیاں تھیں جو انہوں نے میری شادی کے لیے بچا رکھی تھی۔ مالک مکان نے سونے کی بالیاں لے کر ہماری جان بخشی کر دی۔ اس رات میں بہت دیر تک سوچتی رہی، گیت سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تھا۔ میں ہاتھ پاؤں مار مار کر تھک چکی تھی۔ مجھے نوکری چھوڑ کر کوئی اور کام کرنا چاہیے، کیونکہ ان پیسوں سے اب گزارا مشکل ہو گیا تھا۔ میرا بھائی بڑا ہو رہا تھا، اس کی فیس بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے جیسی مالکن گھر واپس آئی میں نے مالکن کی منت کی مجھے بھی اپنے ساتھ باکو لے چلو، میں اس غریبی سے تنگ آ چکی ہوں۔ میری بات سن کر مالکن نے ایک نظر میرے جسم پر ڈالی اور کہنے لگی پیسوں کے لیے کچھ بھی کر لو گی؟ میں نے کہا جی مالکن۔ مالکن نے ہاتھ پر ہاتھ مار تالی بجائی اور بولی شاباش، میں زندہ دل لوگوں کی قدر کرتی ہوں۔ اس دن مالکن مجھے اپنے ساتھ باتھ روم لے گئی، میرا فل مساج کروایا اور کہنے لگی باکو شہر میں میرا ایک پارلر ہے، مجھے وہاں ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو خود بھی خوبصورت اور مساج کرنا بھی جانتی ہو۔ میں نے مالکن سے کہا میں مساج کرنا سیکھ لوں گی، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، اب میرا 20,000 میں گزارا نہیں ہوتا۔ مالکن یہ سن کر کہنے لگا اگر تم میرے پارلر میں کام کرو تو تمہارا پرس بھی میری طرح نوٹوں سے بھرا رہے گا۔ ابھی گھر جاؤ، اپنے گھر والوں سے باکو جانے کی اجازت لو، اگر وہ راضی ہو جائیں تو مجھے بتا دینا، میں تمہارے ویزے اور ٹکٹ کا انتظام کر لوں گی۔ اس دن میں مالکن کے گھر سے نکلی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں امی کو اس لیے راضی کر لوں گی، مگر جو ہی میں نے امی سے بات کی امی رونے لگی اور کہا نہیں نہیں، میں تمہیں اتنی دور جانے کی اجازت نہیں دے سکتی، لوگ کیا کہیں گے، پیسے کی خاطر اپنی جوان بیٹی کو اتنی دور بھیج دیا۔ مگر میں نے امی سے کہا آپ لوگوں کی فکر نہ کریں،
کیونکہ وہ لوگ ہمارے گھر کا خرچہ نہیں اٹھاتے، ہمارے بجلی کے بل ادا نہیں کرتے، ہمارے مکان کا کرایہ ادا نہیں کرتے، تو پھر کیوں ہم لوگوں کی پرواہ کریں؟ ہمیں اپنا گھر خود چلانا ہے، اس لیے آپ اپنی بیٹی پر اعتبار کریں اور مجھے مالکن کے ساتھ باہر ملک جانے دیں تاکہ میں زیادہ پیسے کما سکوں۔ یہ سن کر امی سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے امی کو منانے میں 2 دن لگ گئے، لیکن آخر کار وہ مان گئی۔ میں نے فوراً مالکن کو یہ بات بتا دی۔ مالکن یہ سن کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی 1 ہفتے بعد ہم باکو جائیں گے، تم میرے گھر آ جانا۔ یہ 1 ہفتہ میں نے امی کے ساتھ گزارا کیونکہ وہ میرے جانے کا سن کر بہت اداس ہو گئی تھی اور بھی کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، لیکن میں نے امی کو بہت سارے خواب دکھائے۔ میں نے ان سے کہا میں وہاں جا کر خوب کماؤں گی، آپ کو ہر مہینے بہت سارے پیسے بھیجوں گا، آپ ان پیسوں سے سارے خرچے پورے کرنا، دیکھنا ان پیسوں سے جلد ہمارا گھر بن جائے گا، بھائی کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو میں واپس آ جاؤں گی۔ یہ سن کر امی پوچھنے لگی لیکن بیٹا تم وہاں کام کیا کرو گی؟ یہ سوال امی مجھ سے کئی مرتبہ پوچھ چکی تھی اور میں اس کا گول مول جواب دیتی کیونکہ ابھی مجھے مالکن نے اپنے کام کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس دن میں نے امی کو باہر جانے پر راضی کر لیا۔ مالکن نے میرے ویزے اور ٹکٹ کا انتظام کر لیا تھا۔ یوں میں گولڈی میڈم کے ساتھ باکو شہر آ گئی۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا مالکن یہاں بھی ایک پارلر چلاتی تھی۔ وہ مجھے اپنے پارلر میں لے گئے اور کہا تم نے ان لڑکیوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ مالکن نے مجھے بتایا میں نے ان لڑکیوں کی طرح دن رات اسی پارلر میں کام بھی کرنا تھا اور رہنا بھی تھا۔ میں یہاں نہیں تھی اس لیے مالکن نے میری خاص تربیت کی، مجھے خاص مساج کے طریقے بتائے گئے، مجھے پیسے کمانے تھے اس لیے میں یہ کام جلدی سیکھنے لگی۔ یہاں آنے والی لڑکیاں مختلف ملکوں سے آئی تھی، سب کی سب کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے تھی، کوئی بھی اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہی تھی، سب مجبوری کے بندھن میں بندھی ہوئی تھی۔ میں بھی اسی کام میں لگ گئی۔ پہلے دن میں نے ایک مرد کا باڈی مساج کیا تو مجھے بہت رونا آیا کیونکہ میں نے آج تک کسی غیر مرد کی چھوا تک نہیں تھا۔ آج میری غربت اور بے بسی نے مجھے ایسا کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہاں آنے والے سب کے سب مرد امیر تھے، اس لیے مساج کرنے کے بعد وہ ہمیں ٹپ کے طور پر اچھے خاصے پیسے دے جاتے تھے۔ میرے ساتھ کی باقی لڑکیاں وہ پیسے اپنے گھر والوں سے چھپا لیتی تھی، مگر میں ایسا نہیں کرتی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی جلد از جلد میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں یہاں سے واپس جا سکوں۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں آنا تو آسان تھا مگر جانا بہت مشکل تھا۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 2 مہینے ہونے والے تھے۔ مالکن کو میں نے یہاں صرف 1 یا 2 مرتبہ دیکھا تھا کیونکہ اس کا پارلر صرف باکو میں نہیں تھا بلکہ اور بھی کئی ملکوں میں تھا۔ دبئی، ترکی، تائی لینڈ سب ملکوں میں مالکن کے پارلر تھے اور وہ ان پیسوں سے آج طاقتور اور امیر گولڈی میڈم بن چکی تھی جس سے پولیس بھی ڈرتی تھی۔ میں نے 2 مہینوں کی تنخواہ امی کو بھیج دی اور کچھ پیسوں سے اپنے لیے فون خرید لیا کیونکہ میں امی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ امی نے اتنے سارے پیسے دیکھے تو خوشی سے رونے لگی اور مجھ سے کہا ارے بیٹا تم نے تو سچ کہا تھا، اب ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہو گئے ہیں۔ میں امی کی خوشی دیکھ کر خوش ہو گئی۔ میں نے امی سے کہا یہ تو ابھی 2 مہینوں کی تنخواہ ہے، میں یہاں 4-5 سال لگا لوں تو امیر بن سکتی ہوں۔ امی 5 سالوں کا سن کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی اتنے سال وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بنتے ہی تم واپس آ جانا۔ مجھ میں اب اور ہمت نہیں تجھ کو اکیلا چھوڑنے کی۔ میں نے امی کو تسلی دی مگر میں اتنی جلدی نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ بہت ساری دولت کمانی تھی، مگر جب پارلر میں آتی تھی تو میرے رنگوٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہاں آنے والے سارے مرد مساج سے زیادہ باقی چیزوں پر توجہ دیتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ ہم نے پارلر والوں کو مساج کے پیسے دے کر مساج والی لڑکی کو خرید لیا ہے، اب میں اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں جو چاہیے سلوک کریں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی لڑکی کمرے سے روتی ہوئی نکلتی تھی کیونکہ اکثر مرد ان کے ساتھ دل لگی کرنے کی کوشش کرتے تھے، کئی تو انہیں گھر چلنے کی بھی آفر کر دیتے تھے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 سال ہونے والا تھا اس لیے میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ کئی لڑکیاں پیسے کی خاطر مردوں کے ساتھ ان کے گھر تک چلی جاتی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر ہی کام جاتی تھی، میں تو مساج کے لیے بھی خود کو بڑی مشکل سے راضی کرتی تھی۔ یہاں رہنے والی کئی لڑکیاں پیسے کی خاطر کچھ بھی غیر قانونی کر لیتی تھی جس کی وجہ سے آئے دن یہاں پولیس کا چکر لگا رہتا تھا۔ مگر مالکن کے ہاتھ بہت لمبے تھے، وہ ڈھنکے کی چوٹ پر سارا کام کرتی تھی، وہ پولیس کو رشوت دے کر بھگا دیتی تھی۔ پھر ایک دن پارلر پر ایک امیر زادہ مساج کرنے آیا، اسے یہاں کام کرنے والی ایک لڑکی پسند آ گئی مگر وہ لڑکی میری طرح شریف تھی،
اس امیر زادے نے جب اسے اپنے گھر چلنے کو کہا تو اس لڑکی نے اسے تھپڑ دے مارا اور کہا کہ میں یہاں کام کرتی ہوں، کسی کی باپ کی نوکر نہیں ہوں۔ اس دن وہ امیر زادہ چپ چاپ چلا گیا۔ سب لڑکیاں ڈر گئیں کہ وہ امیر لڑکا ضرور اس لڑکی سے بدلہ لینے آئے گا، مگر لڑکی بہادر تھی اس لیے نہیں ڈری۔ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، مگر اس دن مالکن یہاں نہیں تھی۔ پارلر میں اچانک پولیس آ گئی، وہ یہاں کام کرنے والی ساری لڑکیوں کو پکڑ کر لے گئی، کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا کہ یہاں کی ساری لڑکیاں غیر قانونی طور پر رہ رہی تھیں۔ پارلر کی سب لڑکیاں کہنے لگی یہ اطلاع ضرور اس امیر لڑکے نے پولیس کو دی تھی۔ سب لڑکیاں اس لڑکی کو برا بھلا کہنے لگی، کیونکہ اس لڑکے کی وجہ سے ان سب لڑکیاں پھنس چکی تھی۔ مگر وہ بہادر لڑکی تھی، وہ پولیس افیسر کے پاس گئی اور کہا کہ آپ ہمارے کاغذات چیک کر لیں، ہم یہاں ویزے کے ذریعے آئی ہیں، ہم یہاں کوئی غیر قانونی نہیں ہے۔ پولیس نے اس کی بات مان لی۔ سب کاغذات چیک کی گئے تو ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ مالکہ نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ ہم ساری لڑکیاں یہاں غیر قانونی طور پر تھیں۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ مالکن ہمارے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کر سکتی تھی۔ پولیس ہمیں جیل لے گئی۔ مالکن ملک سے باہر تھی، اس لیے ایک ہفتے تک ہم جیل میں بند رہیں۔ آخر کار ایک ہفتے کے بعد مالکن جیل آئی اور پولیس کو پیسے دے کر ہمیں رہا کروایا۔ مالکن ہمیں پارلر لے آئے اور کہا آئندہ کسی کسٹمر کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا، تمہیں کیا ضرورت تھی کسی کو تھپڑ مارنے کی؟ خواہ مخواہ مصیبت مول لے لی اور میرا بھی اچھا خاصا نقصان کروا دیا، کیونکہ مالکن نے بھاری رقم پولیس کو دے کر ہمیں چھڑوایا تھا۔ مگر لڑکیوں نے مالکن سے کہا ہمیں آپ کے پارلر پر کام نہیں کرنا، آپ نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، ہم یہاں غیر قانونی طور پر رہ رہی ہیں، پولیس ہمیں دوبارہ بھی پکڑ سکتی ہے۔ یہ سن کر مالکن کہنے لگی تم سب غریب گھر کی تھیں، میں تمہیں اپنے خرچے پر یہاں لے آئی، کام دیا، اس کام سے پیسے مل رہے ہیں، تمہیں کیا چاہیے؟ یہ سن کر ایک لڑکی کہنے لگی لیکن ہم یہاں تبھی کام کریں گے جب آپ ہمیں قانونی طور پر رہنے دیں گے۔ مالکن نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس طرح میرا بہت سارا پیسہ لگ جائے گا۔ تب ہم سب کو احساس ہوا کہ مالکن ہماری جان کے ساتھ کھیل رہی تھی، اسے بس اپنے پیسے کی پرواہ تھی، اسے ہماری جان کی پرواہ نہیں تھی۔ ہم یہاں رہیں تو پولیس آئے گی اور ہمیں پکڑ کر لے جائے گی۔ آج تو مالکن نے چھڑوا لیا، پتہ ہے کل کو مالکن بھی ہمیں لاوارث چھوڑ کر فرار ہو جائے گی۔ ان میں سے بہت ساری لڑکیاں پارلر کو چھوڑ کر چلی گئیں، ان میں کئی میری دوست بھی تھیں، ان کے جانے سے بہت اداس ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں یہاں کام کرتی رہی تاکہ پیسے کما سکوں، لیکن اسی دوران میں نے سنا پارلر چھوڑنے والی لڑکی کو مالکہ نے کئی غلط کیسوں میں پھنسا دیا تھا، اب وہ سب بیچاری جیلوں میں بند تھی۔ ہم باقی لڑکیوں نے اپنا انجام دیکھ لیا تھا، یہاں کام کرتی رہیں تو اپنے گھر جانا کبھی نصیب نہیں ہوگا، اور یہ پارلر چھوڑ کر چلی گئیں تو جیل مقدر بنے گی۔ ہم نے جان لیا کہ ہم بری طرح پھنس چکی تھیں، مگر مجھے امید تھی کہ کبھی نہ کبھی ہمارے لیے کوئی راستہ نکلے گا۔ میں باکو میں کئی سالوں تک کام کرتی رہی تھی، تبھی وہاں ایک ایسا آدمی مساج کے لیے آیا جو مالکن سے بہت زیادہ امیر اور طاقتور تھا۔ وہ اکثر میرے پاس مساج کے لیے آتا تھا۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تو وہ کہنے لگا جب تم گھر جانا ہو تو مجھے بتانا، میں یہاں سے جانے سے تمہاری مدد کروں گا۔ میں پرسکون ہو کر کام کرنے لگی، کیونکہ ابھی مجھے پیسے کی ضرورت تھی۔ وہاں امی نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا تھا، میرے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میرے سارے کام مکمل ہوئے میں نے اس آدمی سے کہہ دیا کہ میں نے اب مالکن کے ساتھ کام کر لیا ہے، اب مجھے واپس کر جانا ہے، کیونکہ میں نے یہاں کافی پیسہ جمع کر لیا ہے، اب میں یہ کام چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ کام غلط ہے، میں نے پیسوں کی خاطر کر لیا، مگر اب میرا دل مجھے ایسا کام کرنے پر ملامت کر رہا ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتی، میرا ضمیر اب مجھے ملامت کرنے لگا ہے۔ اس آدمی نے مجھے باکو شہر سے نکلنے میں بہت مدد کی، اس نے اپنی پوری طاقت استعمال کی اور مجھے مالک کی چنگل سے نکال لیا۔ میں اتنے سالوں بعد گھر آئی تو رو پڑی، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ سلامت اپنی امی کے پاس واپس آ چکی تھی۔ مجھ جیسی کئی لڑکیاں اب بھی باکو شہر میں جیل کاٹ رہی تھیں، مگر شاید میری امی کی دعائیں مجھے لگ گئی تھیں۔ میں صحیح سلامت اپنے گھر آ چکی تھی۔ میں نے اتنے سالوں میں اتنے زیادہ پیسے جمع کر لیے تھے کہ میں نے اپنے بھائی کو ایک کاروبار کروایا، اسے کاروبار کرنے کے لیے بہت سارے پیسے دیے۔ ایک سال بعد میرے بھائی کا کاروبار چل پڑا تو میں نے امی کے کہنے پر شادی کر لی اور اپنا گھر بسا لیا۔ میں اپنی پرانی زندگی کو بھول گئی، مگر کبھی کبھار باکو میں کام کرنے والی لڑکیوں سے میری فون پر بات ہو جاتی تھی۔ انہی دنوں مجھے گولڈی میڈم کے بارے میں پتہ چلا کہ اسے پولیس نے پکڑ لیا تھا،
کیونکہ وہ غیر قانونی کام کرتی تھی۔ مالکن کبھی دبئی جاتی، کبھی باکو اور کبھی تائی لینڈ۔ ادھر سے لڑکیاں ڈھونڈ لیتی تھی، ان سے اپنے پارلر پر کام کرواتی تھی۔ وہ لڑکیاں یہ سب کام کرنے پر راضی ہو جاتی تھیں کیونکہ وہ ان ملکوں میں غیر قانونی طور پر رہتی تھیں، اس لیے وہ ویزے کے لیے مجبور ہو جاتی تھیں اور مالکن ان مجبور لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتی تھی، مگر آخر کار مالکن پکڑی گئی تھی۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔